السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ وإذا أنعمنا على الإنسان عرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا۔ قل كل يعمل على شاكلته فربكم عالم بمن هو أهدى سبيلا۔ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیزان اسلام، یہ سورہ بنی اسرائیل کے 90 رکوع کے چند آیات ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایک غیر متبدل کتاب ہے، کبھی تبدیل ہونے والی کتاب نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا، اور اسی قرآن کو پڑھ کر لوگ ولی، غوث، قطب، ابدال بنتے ہیں، اور صرف مسلمانوں میں ولایت جاری ہے، کیونکہ غیر اقوام یہ انمول تحفے سے نہیں پا کے، نہیں سمجھ کے، نہیں قبول کر کے آج گھاٹے میں ہیں، اس لیے ان کے پاس ولایت سلب ہے، کوئی ولی نہیں بنتے، کوئی خدائی تعلقات رکھنے والے لوگ ان کے پاس نظر نہیں آتے۔ لیکن الحمدللہ اسلام کا اللہ زندہ، اسلام کے رسول زندہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کریم زندہ کتاب ہے، اور امت مسلمہ یہ زندہ قوم ہے، تو ہر دور میں یہ قرآن کریم مسلمانوں کے اندر روح پھونکنے کا کام کرتی ہے، اور یہ اگلے زمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ یہ کتاب ہے، ایک قصے کہانیاں ہوئے بس ہو گئے ختم، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں قرآن کریم مسلمانوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اس لیے حضرت قبلہ عالم حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا صدر قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہمارا صدر ہے۔ یہی وجہ ہے ہماری خانقاہ میں بعد فجر کے درس قرآن ہوتا، قرآن کا ہی درس، بعد مغرب کے درس قرآن، اور خطبہ بھی دیا جاتا ہے تو قرآن کریم کے اوپر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن ہمارا صدر ہے، تو قرآن یہ رہنمائی فرماتا ہے۔ تو غرض کے اب جو آپ کے سامنے میں نے آیات تلاوت کیے ہیں، اس میں جو پہلی آیت میں تلاوت کیا ہوں وہ بڑی حقیقت رکھتی ہے اپنے اندر، اور آخری زمانے کے لیے وہ ایک گائیڈ ہے، رہنمائی کرتی ہے۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا دعا کیجئے، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ربی، اے میرے رب، ادخلنی، مجھے داخل کر، مجھے داخل کر، مدخل صدق، سچائی کے گھر میں، وہ اخرجنی مخرج صدق، اور پھر نکال اس گھر سے مجھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق کیا ہے؟ پہلے اس آیت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہم سمجھتے ہیں
اے اللہ مجھے صدق میں، صدق ہونے، صدق کا خطاب کسے دیا گیا؟ صدیق اکبر. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیق بولے، خطاب دیا آپ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ. صدیق ہے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ جیسا سنیں ویسا تصدیق کر لیے، چوں چرا نہیں کرے آپ. یہاں پر جو ہے نا شان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں. قل ربی ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے صدیق میں داخل کر. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہونے والے کوئی وجود ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پردہ فرمائے تو اس وقت آپ کے لاش مبارک کے پاس ٹھہر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں. کیا بول کے؟ اے لوگوں اب تک ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اب ہم سے جدا ہوئے. بولے ہے کس کا لاش مبارک ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لاش مبارک ہے، مگر خطبہ کون دے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے اے لوگوں اب تک ہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اب ہم سے جدا ہوئے فرمائے. تو اس طرح حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسا مطلب حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ میرے جو خلفائے راشدین ہیں وہ کون ہیں؟ پہلے خلفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ. تو حضور فرماتے ہیں ابو بکر پانی کے وسیلے، بولے پانی کے مسیل، اور حضرت عمر آگ کے مسیل، بولے آگ، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہوا کے مسیل ہے فرما، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مٹی کے مسیل ہے فرما. تو اگر ہم چہرہ دیکھنا چاہیں گے تو مٹی میں چہرہ نظر نہیں آتا، ہوا میں چہرہ نظر نہیں آتا، آگ میں چہرہ نظر نہیں آتا، پانی میں چہرہ نظر آتا. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ابو بکر صدیق پانی کے وسیلے فرمائے، پانی کے وسیلے حضور کا چہرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر آیا صحابہ کو. یہی وجہ ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمانے کے بعد کیا ہوا؟ خلافت کے لیے، خلیفہ بنانے کے لیے جب شور پیدا ہوا تو لوگ بولے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان کے ہیں، قبیلے کے ہیں، خون ہے، ان کو خلیفہ بنانا، پہلا خلیفہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں. شیعہ نے علی بولتے، شیعہ بولے تو چاہنے والے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے کیا بولے؟ حضرت علی کو خلیفہ بناؤ. مگر جو اکابر صحابہ تھے انہوں بولے نہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ امرہم شورا بینہم، مشورے سے جماعت طے کریں گی، خاندان قبیلہ نہیں بلکہ مشورے سے جماعت طے کریں گی. تو لہٰذا جماعت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو دیکھ کے طے کریں کہ آپ خلیفہ بننا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قربانیاں ہیں، سب سے پہلے ایمان لایا، اور ایمان لاتے ہی آپ جو ہے نا تبلیغ اسلام کا کام شروع کرے. تو بہرحال وہ جو فضائل تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بیان کرے، آپ بھی بیان کریں، وہ آگے چل کے آئیں گے اس خطبے میں. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے. تو غرض کے یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا فرما، قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. تو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایسا مقام ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت جب بیٹھے ہوئے تھے تو آسمان پہ دیکھے کہ لاکھوں تارے ہیں، لاکھوں تارے ہیں. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کسی کے نیکیاں ہو سکتے کیا؟ یہ تاروں کے مانند کسی کے نیکیاں ہو سکتے کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمائے حضرت عمر کے ہے بولے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ابا جان کے؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکرا کے اے عائشہ یہ پورے تاروں کو ملائے تو جو ایک نیکی بنتی نا، وہ ایک نیکی ابو بکر صدیق کی ہے بولے. ایسا بڑا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے.
اور ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے کہیں، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی قدم آگے بڑھا رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے ابو درداء، تم آگے آگے کیوں چل رہے ابو بکر کے؟ میری امت میں، میرے صحابہ میں سورج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل وجود پر نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا فرمائے. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے وہاں پر ولایت طلب ہو جاتی. ایسے بعض لوگ ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتے، گستاخی کرتے، تو ان سے جو ہے نا ولایت طلب ہو جاتی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں پیش رہتے تھے. ایثار قربانی کے معاملے میں ہو، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے آج کون صدقہ کر کے آئے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا. آج کون کسی کے جنازے میں کندھا دے گیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا. آج کون بیمار کی عیادت کیے؟ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا. ایسا کئی سوالات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کیا. تو اس طرح سے یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں. روزدار کے لیے داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ رہتا، اور سخی کے لیے داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ رہتا، نمازی کے لیے الگ. مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر دروازے سے آپ کو خوش آمدید کی آواز آئیں گی. ہر دروازے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا جائے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے نا فرما رہا ہے کہ یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حضور فرمائے اللہ تعالیٰ کے ایک خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک خلیل ہے جیسا ابراہیم خلیل اللہ. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا بھی ایک خلیل ہے فرمائے. جیسا اللہ کا ایک خلیل ہے میرا بھی ایک خلیل ہے، اور میرا خلیل ابو بکر صدیق ہے فرمائے جو ہند اور سندھ کے لیے مبعوث کیا جائے گا فرمائے. یہ دنیا جانے کی آنے والے جو ہے نا لوگ سمجھیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا بشارتیں ہیں، کیا پیشن گوئیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اتنا اعلیٰ بالا ہے کہ حضور کی حیات میں امامت کرنے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہوا. کوئی دوسرے صحابی امامت نہیں کر سکے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 17 نمازوں کی امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کرے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بولے حضرت آپ آگے بڑھنا تھا، آپ آگے بڑھنا تھا، آپ خاندان کے قبیلے کے. مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وجود، ویسا وجود اس امت میں موجود ہو اور میں امامت کروں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے جو ہے نا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو آگے بڑھا کر. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا خر ربی ادخلنی مدخل صدق. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بائیں ہاتھ سے پکڑا. آپ جا رہے تھے تو صحابہ اکرام دیکھ کے بہت خوش ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 صحابہ کے ساتھ بہت خوبصورت نظر آ، اچھے دکھ رہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ ہم قیامت میں بھی اسی طرح اٹھیں گے. فرمایا کیسا مقام ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، خیر کا خطبہ دے رہے تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خطبے کے دوران حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر، اے ابو بکر، آواز دے کے فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ اے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اللہ کے نزدیک کوئی افضل البشر ہے، سب سے افضل بشر ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اے ابو بکر تم کو مبارک ہو. تو اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ جو ہے نا بتایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایثار قربانی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ایثار قربانی والے آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گے.
کیونکہ جب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفقو کا عزن فرمائے، دین کے واسطے چندہ پوچھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچے کہ ہر بار ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بازی مارتے، آگے بڑھ جاتے، اس بار میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے کر دوں گا بولے، تو سوچ کے کیا کریں، اپنی جتنی دولت تھی اس کے 2 حصے کریں، ایک حصہ لا کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھے۔ اب سب صحابہ اکرام لا لیے۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھنے کا کیسا طریقہ تھا، کتنا لائے نہیں پوچھے، کوانٹٹی نہیں پوچھے، حضور پھر کیا پوچھے صحابہ سے، تم گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے، پوچھے لائے کیا، یہ نہیں چھوڑے کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھے حضور تو فرمائے آدھا چھوڑ کے آدھا لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ماشاء اللہ جزاک اللہ۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھے تو کیا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے پورا لا لیا بولے۔ تو بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میں ابوبکر بھی پیچھے نہیں کر سکتا ہوں ہر معاملے میں، حتیٰ کہ تاریخ میں آتا کہ چولہا چکی تک لے کے آ کے دے دیے، یہ نہیں سوچے کہ بیوی کا کیسا ہوں گا، بچوں کا کیسا ہوں گا، گھر والوں کا کیسا ہوں گا، نہیں سوچ رہے۔ تو یہ جو ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ اتنا اعلیٰ اور بالا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ فرماتے ہیں رگڑ جتنا پڑے رنگے ہینا اتنا ہی چڑھتا ہے، کرے ایثار جتنا اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے، بڑھاتی ہے مراتب روح کے ایثار و قربانی، کہ قربانی سے ہی حاصل ہوتا ہے قرب ربانی۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم جب انفقو کا اذن فرمایا، کسی نے نصف دولت دی، کوئی سب گھر اٹھا لایا۔ کھجور شام کے کھانے کے تھے پاس ایک صحابی کے، نہیں تھا کچھ اور دینے کو، کھجوریں ہی اٹھا لائے، رکھا اس کو رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کل مال کے اوپر، اور فرمایا یہ قربانی ہے سب قربانی سے بڑھ کر، نہیں کچھ اس سے مطلب کون کتنا مال دیتا ہے، خدا دیکھتا ہے قلب ایثار کتنا ہے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا کتنا دے رہے کیا دے رہے۔ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب فرماتے ہیں، اللہ یہ کرتا کہتے ہیں بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں۔ اللہ کیا کرتا، فقیر کی صورت میں آ کے دیکھتا کہ تم کتنا کرم کرتے، کتنا ایثار قربانی کرتے، اللہ کے راہ میں کتنی دولت لٹاتے، وہ دیکھنا چاہتا کہتے اللہ۔ کل قیامت میں پوچھیں گے اللہ میں بھوکا تھا تم کھانا نہیں کھلائے، میں پیاسا تھا تم پانی نہیں پلائے، تو لوگ بولیں گے اللہ تو سب کو کھلانے والا، سب کو پلانے والا، تو کب بھوکا تھا، تو کب پیاسا تھا؟ تو اللہ فرمایا وہ فقیر آئے تھے نہیں، فقیر بولے تو یہ بھکاریاں نہیں، گداگر نہیں، جو پیشہ بنا لیے، دین کا کام کچھ بھی نہیں، خالی پیٹ پالنا کام رہتا۔ فقیر بولے تو دنیا کا کام نہیں کرتا انہیں، اپنا علم، اپنی صلاحیت، اپنی زندگی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے وقت کر دیتا، وہ حقیقت معنی میں فقیر ہے۔ حضور فرمائے الفقر فقری والفقر منی، فقیری مجھ سے اور مجھے فقیری پہ فخر ہے، فرمائے صحابہ اکرام اپنے آپ کو فقیر فرمائے۔ تو اگر تم جو ہے نا ان کو کھلاتے ان کو پلاتے تو ان میں مجھ کو پاتے، فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ ہے ایثار قربانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا خود ربی ادخلنی مدخل صدق، اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مال جتنا فائدہ پہنچایا میرے کو، کسی کا مال اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، اتنا مال دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت کریمہ تاریخ میں آتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے الذین، وہ لوگ، ینفقون، دیتے ہیں اپنے مالوں کو، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، رات کا بھی دیتے دن کا بھی دیتے، سرا و علانیہ، چھپا کے بھی دیتے اور علانیہ کھلم کھلا بھی دیتے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو تاریخ میں آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صبح بھی دیے اللہ کے راہ میں پوچھے تو, شام میں بھی دیے, اور چھپا کے بھی دیے, اور وقت پڑا تو کھلم کھلا بھی دیے لوگوں کو ترغیب ہونے کے لیے. تو اس طرح آپ کے فضائل جو ہے نا بہت ہے تاریخ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے. جیسا کہ جو ہے نا ہم فضائل دیکھتے کہ ہم انفرادی نماز 5 وقت کی نماز ہے, آپ گھر میں پڑھ لیے تو ایک نماز ہے, آپ گھر میں پڑھ لیا فجر کی نماز, تو ایک نماز کا ثواب ملتا. ویسا تو پڑھنا نہیں ہے مگر پڑھ لیا آپ مجبوراً, ایک نماز کا ثواب ملتا. مسجد کو آ کے جماعت سے پڑھا تو 27 گنا زیادہ ثواب, 27 ٹائمز بڑھ جاتا آپ کا ثواب. اسی طرح جو ہے آپ مسجد اقصی میں جا کے پڑھیں گے نماز تو 1000 گنا ثواب بڑھ جاتا. مسجد نبوی میں جا کے پڑھیں گے تو 50,000 گنا زیادہ ثواب ہے. مسجد حرم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا. تو ایسا جو ہے نا افضلیت ہے, فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر ایک کو جو ہے نا کسی پر فضیلت دیتے رہتے. تو ایسا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اعلیٰ اور بالا ہے. اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا کہ جو ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں صدق جو ہے نا, صدیق سے سچائی کو. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو گھٹا کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا, کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو گھٹا کے میرے مقام کو بڑھاتا ہے تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا. بولے مفتری یعنی جھوٹا. جبکہ اللہ رسول جو ہے نا آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, تم جو ہے نا غلو کر رہے ہیں. کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمائے, 2 گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرمائے, 2 گروہ مسلمانوں کے 2 گروہ میری وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ایک وہ میرے سے حد سے زیادہ محبت کر کے, حد سے زیادہ غلو کر دیتے. اب میں نام نہیں لیتا کون کرتے کیا کرتے کیونکہ اچھا نہیں رہا. تو بعض لوگ کیا کرتے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی جو ہے نا ان کا مقام گرا کے علی رضی اللہ عنہ کا مقام بڑھا رہے. تو حضرت علی خود فرما رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام کو گرا کے میرا مقام بڑا بتائیں گے تو میں اس کو مفتری کی سزا دوں گا. مفتری یعنی جھوٹے کی. اس کی سزا کتنے ہوتے, 80 کوڑے ہوتے. 80 کوڑے مارتا ہوں بولے حضرت علی. تو ایسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے بے انتہا جو ہے نا فضیلت یہ ہے نا بیان فرما رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھے کہ حضرت علی آئے تو حضرت علی کو دیکھ کے مسکرائے. کون؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کے مسکرائے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھتے کہ اے ابوبکر کیا بات ہے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو بولے کہ حضور کی بات یاد آئی. تو کیا بات ہے, کیا سنا ہے حضور, فرمائیے. تو بولے کل حشر کے میدان میں حضرت علی جنت کے پروانے بانٹیں گے لوگوں کو. حضرت علی لوگوں کو جنت کے ٹکٹاں بانٹیں گے. تو وہ بات یاد آئی تو میں مسکرا رہا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے ابوبکر آپ پوری بات آپ کو نہیں بتایا شاید حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا پوری بات کیا بات؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے فرمائے اے علی جو ابوبکر صدیق کی محبت رکھتا اسی کو پروانہ دے رہا جنت کا, دوسرے کو نہیں. تو پوری بات یہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو اس کو جنت کا پروانہ, نہیں تو نہیں. تو اس طرح قرآن کریم میں احادیث میں بے شمار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرمایا قل ربی ادخلنی مدخل صدق. جب جو ہے نا خلافت کا معاملہ آیا تو اس وقت جو ہے نا پورے قبیلے ٹھہر گئے, 5 قبیلے ٹھہرے, نہیں ان کو خلیفہ بناؤ, نہیں ان کو خلیفہ بناؤ, نہیں ان کو خلیفہ بناؤ. ہر کوئی بول رہے نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بناؤ. مگر اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابی فرمایا ہے؟ صحابی کا جو رتبہ ہے اللہ تعالیٰ کسی کو فرمایا؟ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اذ یقول لصاحبہ, اذ یقول
लिसाहिबिही, साहिब साहबी से है। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। कब ये गारे सौर में जब छुपे थे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, उस वक्त पढ़े हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही। तो सहाबी का जो खिताब है हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को मिला, तो हजरत अली फरमाए किसी को मिला क्या? फिर क्या फरमाए? सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल ग़ार। साथी कहा गया, हुजूर का साथी सानी कहा गया। किसी को सानी अल्लाह ताला फरमाया कुरान में? बताओ बोले, किसी को सानी नहीं फरमाया। ये आयत किसके वास्ते थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के वास्ते। सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल ग़ार। तो इस तरह अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि आप जो है ना काबिल है उस मनसब के, मेरे को जरूरत नहीं है। बोले हजरत क्या फरमाया? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया मेरे को जरूरत नहीं है खिलाफत की। मगर सहाबा कराम फरमाया ए अबू बकर आपको जरूरत नहीं है खिलाफत की, मगर खिलाफत को जरूरत है आपकी। आप जैसे वजूदों को जो है ना खिलाफत की जरूरत है फरमाए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते थे? जब सहाबा पूछे अरे अबू बकर आपकी क्या है, कुछ ख्वाहिश है क्या? मेरे 3 ख्वाहिशें हैं। बोले 3 ख्वाहिशें क्या है पूछे तो? आज दुनियादार लोग क्या बोलते हैं जो है ना मेरे को ये होना, बिल्डिंग होना, ये होना होना, मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाए? मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखता रहूं, करीब से आपके चेहरे अनवर को देखता रहूं, ये मेरी ख्वाहिश है। और दूसरी ख्वाहिश ये है, मेरी 3 ख्वाहिशें हैं। बोले एक तो देखता रहूं सरकार को करीब से, और दूसरी ख्वाहिश जो भी मेरा माल आए मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निछावर करता रहूं, माल और दौलत जमा करके नहीं रखूंगा, मैं सरकार के जो है ना फरमान पे माल और दौलत कुर्बान करता रहूंगा। अच्छा तीसरी ख्वाहिश क्या है? तो बोले कि मैं हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा साथ रहूंगा, ये मेरी ख्वाहिश है, दुनिया में भी, खबर में भी, हशर में भी। तो ऐसा अल्लाह ताला आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया कि गारे सौर में जब दुश्मन के डर से जब छुपे जाके, तो हम वाक़यात तो मालूम है आपको पूरे। गारे सौर में जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पहले दाखिल हुए, जाके पूरे जो है ना अपने शमले को फाड़ के पूरे सुराखां थे वहाँ पर, उस सुराखों को मूछ दिए। एक सुराख बच गया था, कपड़ा कम पड़ा। जब हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया या रसूल अल्लाह तशरीफ़ लाइए, सब साफ हो गया आकार, तो आप बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिए अपने मांडी पे, और जो गार का जो एक सुराख खुला हुआ था उसके ऊपर पैर का अंगूठा रख दिए, कोई भी सांप बिच्छू निकलना नहीं बल्कि। अब वो सांप कई सालों से हुजूर के दीदार के लिए अंदर था उन्हें, जब हुजूर आए तो वो पूरे सुराखा बंद हो गए, तो एक सुराख था, यहाँ पर अंगूठा था। तो तारीख में आता है कि वो सांप डस दिया आहिस्ता से। अब वो डसा तो अब वो जैसा जैसा, क्योंकि हुजूर आराम फरमा रहे और वो पहली जो ख्वाहिश है पूरी हो रही, करीब से देख रहे, गोद में सर है तो कितना करीब से देखते बोलो आप, करीब से देख रहे चेहरे अनवर को, आपकी दाढ़ी मुबारक को देख के, आप जुल्फों को देख रहे, हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फों को देख रहे। कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। पहली ख्वाहिश पूरी हो रही इतनी करीब से। अब सांप डसने के बाद सरकार को देख रहे, पसीने आ रहे, एक खतरा पसीने का जब टपका सरकार के चेहरे अनवर पे तो हुजूर बेदार हुए। अबू बकर क्या हुआ? बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ मुझे काट ली। तो हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौब दहन अपना थूक लगाया उस अंगूठे पे, और जब ही जहर उतर गया, तारीख गवाह इस बात की, अंगूठा निकाल दिया आप वहां से, फिर जो है ना हुजूर को जो है ना बताया तो लौब दहन लगा। तो ये हो गया मामला, ख्वाहिश पूरी हो गई। दूसरी ख्वाहिश क्या थी? माल। इतना माल दिया, इतना माल दिया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बेहिसाब माल दिए। हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आपका माल जो है ना दीन इस्लाम के फैलाने के लिए बहुत काम आया। बोले हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का माल, तो ये अल्लाह ताला फरमाया। और तीसरी बात क्या है? साथ रहना। तीसरी ख्वाहिश क्या थी? हमेशा साथ रहना। तो कैसा साथ थे आप? हिजरत में भी आप साथी बने हुजूर के, हिजरत में भी। तो हिजरत के जो सवाब को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ए अबू बकर, जो हिजरत का जो एक रात का जो सवाब है ना, जो तुम गारे सौर में हुजूर के साथ रात बिताए ना, मेरे पूरे नेकियां ले लो। बोले कौन बोल रहे हैं?
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اے ابو بکر میرے پورے نیکیاں لے لو مگر وہ جو رات کا ثواب ہے وہ میرے کو دے دو. مگر وہ جو معاملہ رات گئی بات گئی, جو قربانی کرے کیسا جو نا جان کو ہتھیلی پہ لے کے نکلے, وہ ساتھ تھے حضور کے ساتھ تھے پورے آخری دم تک, حتیٰ کہ جب آپ پردہ فرمائے, کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پردہ فرمائے تو آپ کہاں پر مدفون ہوئے؟ حضور کے پاس, حضور کے ساتھ, دنیا میں بھی ساتھ ہے آپ, پھر جو ہے نا خبر میں بھی ساتھ, حشر میں بھی ساتھ. ایسا جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو بھی جو ہے نا خواہشات تھے اللہ تعالیٰ پورے فرمایا. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا خر ربی ادخلنی مدخل صدق, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا دعا کرو کہ اے اللہ مجھے صدق میں داخل کر. اب صدق میں کیسا داخل کرا اللہ صدیق میں, وہ تو معلوم ہوا, پورا جو ہے نا فنافر رسول کا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھتے, کمپلیٹ مکمل فنافر رسول کوئی وجود ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وجود ہے, جن کو دیکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تھے کمپلیٹ. اب دوسرا حصہ جو ہے اس قرآن کریم کی آیت کا, وہ اخرجنی مخرج صدق, اے اللہ مجھے صدیق سے نکال پھر. اب یہ جو ہے نا ایسا معمہ ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ جب غار ثور میں داخل ہونے کے لیے جب گئے تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں, تو لہٰذا وہ لوگ جو ہے نا قدم کے نشان سے بھی معلوم کر لیتے کتنے لوگ گئے بلکہ, تو لہٰذا آپ کیا کیجئے میرے پیٹھ پہ سوار ہو جائیے. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پہ سوار کر لیے, تو تاکہ نشان ایک آدمی کے نظر آئے. اور پھر جو ہے نا غار ثور میں آپ داخل ہوئے. اب غار ثور میں داخل ہوتے کہ مکڑی کیا کری, وہ غار ثور کا جو منہ تھا جالا ڈال دی, جالا تان دی جب کب, اس کے بعد کبوتر آیا وہاں پر انڈے بھی دے دیا. اب جب دشمن آئے تو قریب تک آئے, یہاں آ کے دیکھے یہیں چھونا چاہیے, بلکہ دیکھے تو کیا ہے سوراخ تو ہے مگر جالا ہے, انڈے ہے کبوتر کے. تو نہ دشمن بولے ارے اگر انہوں اندر داخل ہوتے تو جالا ٹوٹتا تھا, انڈے پھوٹتے تھے, نہ جالا ٹوٹا نہ انڈے پھوٹے, تو لہٰذا اندر نہیں گئے کوئی بھی. ایسا اللہ تعالیٰ کمزور مکڑی کے جالے سے بچا. اب یہاں پر کیا ہے معمہ, حضور کے اوپر داخل, حضور جو ہے نا ابوبکر صدیق کے اوپر داخل, اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے, سوار ہو گئے. تو اس طرح جو ہے نا یہ سمجھنے کی بات ہے, کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابوبکر صدیق کا حق ادا نہیں کرا, میں ان کا حق قیامت میں ادا کروں گا. فرمایا قیامت میں ادا کروں گا. اور مجھ تک پہنچنے کے لیے سیرت صدیقی کی کھڑکی کھلی ہے, سیرت صدیقی کی. تو ایسا جو ہے نا یہاں پر حضرت صاحب قبلہ عالم صدیق کا نام لے کے آپ پورے قربان صدیق میں فنا ہو گیا. اسی لیے کیا لکھتے ہیں مول صاحب, جو شہروں میں بھارت کے بلدہ نگر ہے, جو شہروں میں بھارت کے بلدہ نگر ہے اور اس میں محلہ ایک آصف نگر ہے, یہیں سچے صدیق کا مستقر ہے. ادھر آئے حضرات سب کچھ ادھر ہے, سر راہ خان خواہ مبارک, یہیں سے تو ملتی ہے راہ مبارک. جہاں حق کے کلمے کا جھنڈا کھڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جہاں حق کے جھنڈے کا کلمے کا جھنڈا کھڑا ہے وہاں جلوہ براق کا ہے. خلیفہ مبشر کا تختہ لگا ہے جہاں میں یہ ایک گلشن اولیاء ہے. تو اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ پورے نشانات اور بیانات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کھڑا کرا. تو یہ جو ہے نا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, قرآن کریم کی آیت ہے سورہ نور کی, اللہ نور السماوات والارض, اللہ کیا ہے زمین و آسمان کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض, مثل نور ہی کمشکات. اب یہاں سمجھنے کی بات ہے, وہ نور کی مثال کیسی ہے, وہ تو مشکات کی ہے. مشکات بولے تو خندل, مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح, مصباح بولے تو وہ روشنی سے منور ہے. المصباح فی زجاجہ, وہ زجاجہ کے اندر ہے, وہ زجاجہ بولے تو حباب, اس کو زجاجہ بولتے. الزجاجہ کوكب دری,
اور وہ زجاجہ، وہ حباب چمک رہا دور سے. اب یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نور کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ. وہ کیسی ہے؟ مطلب خندل کا ایسی ہے. اللہ کی مثال، اللہ کے نور کی مثال خندل کا ایسی ہے. اللہ نور السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا نور ہے. تو اب جو مشکات ہے وہ جو ہے نا پر نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہے، جو اندر سلگ رہا ہے. خندل کی صورت میں جو آگ لگی ہوئی ہے، مشکات کی صورت میں وہ کس کا وجود ہے؟ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، وہ جل رہا. اب اس کے بعد کیا ہے؟ مشکات کے بعد کیا ہے؟ المصباح ہے. مصباح کیا ہے؟ مصباح روشنی ہے، اس کو گھیرے ہوئے نور ہے، وہ نور گھیرا ہوا. اب وہ جو ہے نا زجاجہ یعنی حباب، حباب کانچ کا رہتا. حباب کیسا رہتا؟ کانچ کا حباب رہتا. اب دور سے آپ خندل کو دیکھیں تو کیا دکھتا بولے تو وہ جو حباب ہے وہی جل رہا کیا نظر آتا. دور سے دیکھیں تو آپ کو وہ جو چراغ ہے وہ نظر نہیں آتا، حباب روشن نظر آتا. تو یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، جو اندر جو بتی ہے وہ اللہ ہے، جو نور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو حباب ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ. تو ہر دور میں زجاجہ کی صورت میں آئیں گا جو بھی وجود آئیں گا، روحانی وجود. اور اسلام میں یہ مانی ہوئی بات ہے کہ بات خاتم النبیین کے ابوبکر صدیق سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے. خادم خاتم النبیین میں حضرت صاحب فرماتے ہیں اسلام میں بات خاتم النبیین کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑا مقام کوئی نہیں ہے فرماتے ہیں. تو اس طرح جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بے انتہا بڑا مقام ہے. ان کے جو ہے نا فضائل بہت زیادہ ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل سے جو ہے نا قرآن کریم احادیث ہے. تو بہرحال اس طرح سے ایسے وجودوں کو جو ایثار قربانی کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے وجودوں کے ہم کو جو ہے نا نقش قدم پہ چلائے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طرح ایثار قربانی کرے، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہوئے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم کو جو توفیق عطا کرے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چل کر اللہ کے رسول کا قرب عطا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مالک خادم بر رؤوف. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے جو انتہائی اہم سورہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد قائم کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سب سے پہلے ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آ کے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لا لیا، میں مسلمان ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ کیونکہ اس وقت ابھی نماز فرض نہیں تھی، روزے فرض نہیں تھے، تو میں کیا کروں پوچھیں. تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے ابوبکر، جس طرح تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے اسی طرح تم دوسروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو. تو تاریخ میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگوں کو جا کے کلمہ پڑھائے، مسلمان کرے. اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جیت عشر مبشرہ بھی ہے. تو اس طرح کام کرے، یہ اہم کام ہے. یہ اللہ کی حمد الحمدللہ رب العالمین خالی پڑھ لینے کا نہیں ہے، بلکہ اس کو جو ہے نا عملی جامہ پہنانے کا ہے. اللہ کی حمد کو قائم کرنا ہے. آپ جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک میں اللہ کی حمد کو قائم کرنے کی فکر کرنا ہے. اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی محنت کرے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعوے نبوت سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے وہ سب جو ہے نا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں جائیں گے. ایسا کیسا عمل تھا ہوگا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا؟ کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے، تبلیغ اسلام کا کام، اللہ کی حمد قائم کرنے کا کام،
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اے علی، یہ صفا اور مروہ جو پہاڑیں ہیں، اتنا سونا اور اتنا چاندی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے افضل ہے کہ تمہیں غیر کو اسلام میں داخل کرو۔ ایک غیر کو تم اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ ولی بننے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ کلمے کی اشاعت جو کرے غیروں میں جا کر، کلمے کی اشاعت جو کرے غیروں میں جا کر، یہ کام اسی کا ہے جو حقیقت میں ولی ہے۔ ولی بننا ہے تو یہ کام کرنا ہے۔ آپ مال و دولت کتنا جمع کرتے جمع کر لو، سب چھوڑ کے جانا ہے۔ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا، تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے، دونوں ہاتھ خالی ہے، دنیا سے چلے گا، مگر آپ کے نیکیاں، آپ کے ایثار قربانی۔ پیران پیر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں آئے تو بغیر ولی بننے کے نہیں جانا دنیا سے، بولے کوشش یہ کرنا کہ میں ولی بن کے جانا۔ اب ولی بننے کے لیے کیا عمل کرنا؟ یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ کے بندوں کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے کے آؤ۔ نور اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، یہ نور ہے۔ تو ظلمات میں پڑے ہوئے لوگ، اسلام کو چھوڑ کے پڑے ہوئے بت پرستی میں ہیں، کسی کے پاس ایک اللہ ہے، کسی کے پاس 3 اللہ ہے، کسی کے پاس 33 اللہ ہے۔ تو حق تمہارے پاس آ گیا، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، نہ اندر کا نبی آنے والا ہے، نہ باہر کا نبی آنے والا ہے، حضور آخری نبی ہے۔ اب حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کے کندھوں پہ یہ بار ڈالے، یہ سونپے، اے لوگوں جو یہاں موجود ہے، آخری خطبہ دے حضور حجۃ الوداع کے موقع کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ اے لوگوں جو یہاں موجود ہے، اس پیغام کو ان تک پہنچا جو یہاں موجود نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے 1,24,000 صحابہ کرام خطبہ سن رہے تھے، سرکار کا آخری خطبہ عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس۔ اب جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام کے مزارات؟ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں جنت البقیع میں، تھے کتنے؟ 1,24,000 تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 1,14,000 صحابہ کرام ساری دنیا میں پھیل گئے۔ تو مقصد یہ نہیں تھا کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے، ہم خوب مال و دولت کما لیں، یہ صحابہ کرام کا مقصد نہیں تھا، بلکہ دین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا۔ اپنا خاندان، قبیلہ، بیوی، بچے، گھر دار کسی کی پرواہ نہیں کرے، نکل گئے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ٹل نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر لٹک رہا، موت نظر آ رہی ہے، مگر کسی حکومت سے ڈرے نہیں، کسی سے دبے نہیں، ببانگ دہل جو ہے اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ یہی وجہ آج تقریباً جو ہے نا 57 مسلم ممالک ہیں، کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے، کس کی کاوشوں کا نتیجہ ہے؟ یہ صحابہ اکرام اولیاء اللہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اتنے مسلم ممالک ہیں، اتنے مسلمان ہیں، مگر آج کیا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ لوگ کہتے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کبھی مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو اس طرح جھنجھوڑے آپ۔ آج مسلمان اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے، کیسا حضور نبی کے ساتھ ہم کام کرے، دین کی خدمت کرے، کیسا صحابہ کرام دین کی خدمت کرے، کیسا اولیاء اللہ دین کو پھیلائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ایران سے ہندوستان کو آئے، آ کے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا یہاں پر۔ آج ہم 9 لوگوں کو جو ہے نا سمجھا نہیں سک رہے۔
اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری زمانے میں میری امت پر غیر اقوام ایسا ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھوڑے رہیں گے کیا؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، کثیر تعداد میں رہیں گے، فرمائے آج ہے نہیں، کروڑوں نہیں بلکہ اربوں ہیں مسلمان۔ تو پھر صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم مٹھی بھر ہے، 313 ہے، 918 پہ بھاری ہے، 60 ہے تو 60,000 پہ بھاری ہے۔ جنگ یرموک ہوئی، 60,000 یہودیوں کے مقابلے میں 60 صحابہ کرام گئے تھے، کامیاب ہو کے آئے۔ تو صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم مٹھی بھر ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا لشکر پہ بھاری ہے، آپ فرما رہے ہیں آخری زمانے میں مسلمان کثیر تعداد میں رہیں گے مگر بھوسے کی طرح اڑ جائیں گے، ایسا کیوں ہوگا؟ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمانوں کے اندر وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ صحابہ پوچھے یہ وہن کیا چیز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور فرمایا حب الدنیا کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائیں گی، موت کا خوف آ جائے گا۔ ارے ہم دین کا کام کرے تو کہاں ہمارے کو جیلوں میں ڈالتے گی، کہاں ہمارے کو مار دیتے گی، کہاں ختم کر دیتے گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کاش یہ مصرع ہر نقشے درو دیوار ہو جائے، کاش یہ مصرع ہر نقشے درو دیوار ہو جائے، جسے جینا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ نہ بچا بچا کے رکھ اسے، نہ بچا بچا کے رکھ اسے، وہ آئینہ ہے یہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز طرح نگاہ آئین شاذ میں۔ اپنے آپ کو بچا کے مت رکھو۔ صحابہ اکرام اگر بچا کے رکھتے اپنے آپ کو، اپنا مال، اپنی جان بچا کے رکھتے تو دین یہاں تک پھیلتا تھا؟ نہیں پھیلتا تھا۔ اللہ قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کے مال خرید لیے جنت کے بدلے۔ اللہ خرید لیا، اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے۔ میرا مجھ میں کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے سو تیرا ہے، تیرا تجھ کو دینے میں کیا جاتا سو میرا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ آپ جان بھی دے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا، کیوں؟ جان تو اسی کی ہے نا بھائی، آپ کا کچھ دے رہے کیا؟ آپ کا تو نہیں دے رہے، آپ جان دیے تو بھی اس کی سے جان ہے، وہ تو وہ حق ادا نہیں ہوتا۔ تو ایسا الحمدللہ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے دعائیں کرو، رو گڑ گڑاؤ۔ صحابہ کرام روتے تھے نمازوں میں، اے اللہ ہم سے کام لے، اب تم دنیا میں مگن رہیں گے تو اللہ کام کیوں لیں گا؟ بولیے آپ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تم اگر بدلنا نہیں چاہے تو اللہ بھی آپ کو نہیں بدلتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی لوگ جو ہے نا بچے تھے، جوان ہوئے، بوڑھے ہو، دنیا چلے گئے، خالی سوچتے رہ گئے ہم ایسا کام کریں گے، ایسا کریں گے، کر ہی نہیں سکے، سوچتے رہ گئے۔ کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، احباب بولے تو باپ دادا، کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے پڑھا، نوکر ہوئے، پینشن لی اور مر گئے۔ یہ کر رہے آج، یہ نہیں بلکہ صحابہ اکرام کی نقش قدم پہ چل کے اللہ کی حمد قائم کرنا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ ہم کو ہندوستان میں پیدا کیا، یہ ہندوستان جو ہے نا تبلیغ کا محتاج ہے، یہ ملک تبلیغ کا محتاج ہے۔ امام حسین علی مقام فرمائے کہ مجھے جو ہے نا ہندوستان کو جانے دو، میرے نانا جان کو ٹھنڈی ہوا ہے ہندوستان سے، بولے میں جا کے تبلیغ کرتا ہوں، بولے کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں عرب میں ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں، میں ہند میں نہیں ہوں لیکن ہند مجھ میں ہے، ہندوستان سے مجھے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے فرمایا۔ تو غرض کے جو ہے نا یہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے تم جو ہے نا جان مال ایثار قربانی کرو، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے نا اپنا مال دیے، اپنا جان دیے، سب کچھ لٹا دیے، اور جب جو ہے نا پردہ فرما رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں بیٹی سے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے، بیٹی میری عمر کیا ہے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابا جان 63 سال کے ہو گئے، آپ کتنے؟ 63 سال کے ہو گئے۔ تو حضور کی کتنی تھی عمر؟ بولے 63 سال کی، تو میری بھی 63 ہو گئی نا۔ بیٹی آج دن کیا ہے؟
تو بولے ابا جان پیر کا دن ہے، تو حضور کب پڑھتا فرمائے؟ بولے پیر کے دن فرمائے۔ تو آج بھی پیر ہے نا؟ جی ہاں پیر ہے۔ یہ کہہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے 63 سال کی عمر میں، پیر کے دن دنیا سے رخصت ہوئے۔ اور لباس کیا تھا؟ گیروا لباس تھا اس طرح کا۔ تاریخ میں موطا امام مالک آپ پڑھ کے دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری عمر گیروا لباس پہنے، اور آپ پردہ فرمائے تو اسی لباس میں پردہ فرمائے، اور وصیت کرے اسی لباس میں مجھے دفن کیا جائے، اسی طرح کیا گیا۔ تو اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فضائل بے شمار ہے۔ بہرحال جو لوگ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ یا امام حسین علیہ مقام کے مقابلے میں لا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے جید صحابی کو در والے ہیں بولتے ہیں، اور یہ گھر والے ہیں در والے بولتے ہیں، یہ گستاخی ہے صحابہ کرام کی شان میں۔ صحابہ کرام کو در والے کہنا یہ گستاخی ہے، اور جو صحابہ کرام کے گستاخ ہیں ان کے اندر ولایت طلب ہو جاتی، ولی نہیں بنتے ان کے پاس۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کرام کی عزت عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے، دین کی خدمت لے۔